میرے عزیز خالد بن ولید کون نہیں جانتا، سیف اللہ المسلول، لیکن جانتے ہیں آپ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف کوئی جنگ چھوڑی نہیں انہوں نے اسلام لانے سے کئی سال تک۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت کرنے کے بعد سے کتنے سال باحیات رہے؟ 23 سال، 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ طیبہ میں۔ یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 20 سال تک خالد بن ولید ایمان لائے نہیں ہیں، شروع سے 20 سال تک لڑے ہیں حضور سے، ہر جنگ میں اور جگہ جگہ فوجیں اکٹھا کرنا، یہاں تک کہ نماز خوف بھی خالد بن ولید کی وجہ سے حضور کو پڑھنا ہوا۔ نماز خوف کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر مدینے سے باہر چل رہے تھے، ایک علاقہ ایسا آیا کہ خالد بن ولید وہاں پر اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ سامنے آ گئے۔ خالد بن ولید خود کہتے ہیں میں نے چاہا کہ اب ان پر حملہ کر دوں، لیکن موقع کی طاق میں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جنگ سے بچاتے ہوئے نکل رہے تھے۔ نماز کا وقت آیا ظہر کے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ خالد بن ولید اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ تلوار سونتے ہوئے کھڑے تھے کہ یہ لوگ سجدے میں جائیں میں مار دوں۔ اب نماز خوف کا حکم کیسے ہے؟ قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا فوج جو ہے اسلامی فوج 2 حصوں میں بٹ جائے گی، ایک حصہ سامنے کھڑا رہے گا دشمن کے سامنے، دوسری فوج پیچھے نماز پڑھ رہی ہوگی۔ اور کیسے؟ ایک رکعت پڑھے گی، صرف ایک رکعت پڑھے گی، سجدہ کرے گی، اٹھ کر کے وہ پہلی صف میں آ جائے، وہ تلوار اٹھا لے، اپنے اسلحے اٹھا لے، جو سامنے کھڑے ہیں وہ پیچھے چلے جائیں، وہ ایک رکعت پڑھیں، پھر وہ ایک رکعت کے بعد واپس پھر وہ آئیں، پھر جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں یہ پھر جائیں اپنی دوسری رکعت پڑھیں، پھر وہ دوسری رکعت کے بعد پھر آئے اور یہ پہلے والی جو ہے وہ جا کے دوسری پڑھے۔ اس طرح وہ 4 رکعت یا جتنی رکعتیں ہیں ایک ایک رکعت کر کے وہ چلتے پھرتے رہیں گے جنگ کے حالت میں۔ اس کو نماز خوف کہا گیا ہے۔ یہ جنگ کے حالات میں صرف نماز پڑھی جاتی ہے، جنگ کے حالات میں، یعنی دشمن سے منہ پھیرنا بھی نہیں ہے اور اپنے رب کی عبادت میں کمی کرنا بھی نہیں ہے۔ اور یہ نماز حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادا کی خالد بن ولید کی وجہ سے کہ وہ تلوار کھینچے کھڑے تھے، موقع ملے سارے لوگ نماز میں جائیں تو ہم ماریں گے۔ اس طرح سے نماز خوف بھی میرے آقا نے ادا کیا۔ خالد بن ولید کہتے ہیں اس دن بھی میں مار نہیں سکا، واپس آ گئے۔ یہ اسلام کی فوجیں بڑھتی چلی جا رہی تھی، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کیا مجھے خبر مل گئی کہ حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے عمرے کی قضا کرنے کے لیے مکہ آ رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس مکہ میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ ان سے مقابلہ کریں، کیونکہ 6 سال کے بعد وہ 10,000 کا لشکر لے کر مکہ میں آ رہے تھے۔ جو 2 لوگ مدینے سے مکہ سے گئے تھے 6 سال بعد، وہ 10,000 کے ساتھ مدینے میں سے مکہ آ رہے تھے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں میں مکہ چھوڑ کر بھاگ گیا، کیونکہ اب آئیں گے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو جو جنگوں میں ان کے مقابل میں تھا سب کو پکڑیں گے، بلائیں گے۔ مکہ چھوڑ کر کے وہ فرار تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں آئے، جنہیں معاف کرنا تھا معاف کیا، جن کا مواخذہ کرنا تھا مواخذہ کیا۔ اس میں ایک صحابی ہیں ولید بن ولید، جو خالد بن ولید کے سگے بھائی، وہ صحابی تھے، ایمان لا چکے تھے۔ مکہ میں جب آئے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے بعد ولید بن ولید سے پوچھتے ہیں اے ولید تمہارا بھائی خالد کہاں ہے؟ تمہارا بھائی خالد کا؟ وہ ایک جرنیل ہے، جنگجو ہے، بہت سخت گیر جنگ کرنے والے۔ ولید بن ولید سے پوچھا تمہارا بھائی خالد کہاں ہے؟ کہا ہے اللہ کے نبی وہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے، آج تو آپ ہی کی حکومت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ولید، خالد جیسے عقل مند آدمی کے پاس اگر اسلام آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ نفع اٹھائے گا، اور اس جیسے عقل والے کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ بس یہ جملے کہے اور پھر یہ بھی فرمایا اگر خالد یہاں ہوتے تو ان کو شایع نشان میں ان کو مقام دیتا۔ جو شخص اتنے سال جنگوں میں حضور کے مقابل میں آتے رہے،
تو یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور مکہ سے مدینے واپس چلے گئے. ان کے بھائی ولید خالد کو خط لکھ کر کے بھیجتے ہیں کہ تم کہاں ہو، جلدی سے واپس آ جاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور تیری خیریت پوچھ رہے تھے. خالد بن ولید کہتے ہیں اس دن مجھے احساس ہوا کہ کوئی دشمن میری خیریت پوچھے گا جس کے اتنے ساتھیوں کو میں نے قتل کر ڈالا، مار ڈالا. ان کے سگے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ چبا دیا گیا اسی جنگ میں جس میں خالد بن ولید سپہ سالار بھی تھے، جنگ احد میں. میری خیریت پوچھا انہوں نے. وہ کہتے ہیں دل یہیں سے موم ہو گیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں واپس مکہ آیا، سوچا کہ کسی کو ساتھی بنا لوں. جس کے پاس جا کر کے پوچھتا تھا کوئی ساتھ میں آنے کو تیار نہ تھا. آخر کار عثمان بن طلحہ ایک صحابی تھے، ان کو میں نے پیش کیا. دیکھو اب ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم صرف اکیلے رہ گئے، باقی محمد کی فوج بڑھتی چلی جائے گی. آج اگر ہم ان کی اتباع نہ کریں تو پھر ہم کو ذلیلوں کی اتباع کرنا پڑ جائے گا. تو وہ صحابی جو عثمان بن طلحہ ہے خالد بن ولید کے ساتھ ہو لی اور مدینے چلے آئے. خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے برسوں بڑے بڑے جنگوں میں، بڑی بڑی جنگوں میں سفر کیا ہے، مہینے کا سفر، 2 مہینے کا سفر ہوتا، لیکن میری زندگی کا سب سے لمبا سفر مجھے لگ رہا تھا یہ جو مکہ سے میں مدینے جا رہا تھا اسلام قبول کرنے کے لیے، حضور کے پاس جا رہا تھا. کہتے ہیں ہر گھڑی گنتا تھا کہ مدینہ کب آئے گا. اور جب مدینے پہنچے تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ وہاں عمر فاروق بھی ہے، مجھے ڈر تھا کہ وہاں بڑے صحابہ بھی ابھی موجود ہیں جن کے ساتھ سخت ہمارا مقابلہ ہوا ہے. کہتے ہیں میں نہا دھو کر کے نکلا، مسجد نبوی کے پاس عصر کی نماز ہو چکی تھی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے. ہم جیسے ہی اندر گئے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے ہی مسکرائے اور مرحبا مرحبا کہا، جبکہ وہ ایمان لائے ہوئے نہیں اور کس لیے آئے ہیں ابھی یہ کسی کو معلوم بھی نہیں. حضور نے اس طرح استقبال کیا. صحابہ کہتے ہیں ہم سب کھڑے ہو گئے کہ خالد بن ولید آئے، کہیں بری نیت تو نہیں. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میرا چہرہ اس دن اٹھ نہیں رہا تھا، اس دن اٹھ نہیں رہا تھا کیونکہ وہ ساری جنگیں میری نظروں میں تھی جو میں نے ان کے مقابل میں آ کر کے لڑی ہیں. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس میں آیا تو صرف میں نے کہا کہ سنا ہے آپ مکہ آئے تھے اور مجھے یاد کیا تھا. حضور نے فرمایا ہاں خالد میں نے بھی یاد کیا اور اللہ نے بھی تجھے یاد کیا ہے، تو کیوں اسلام میں داخل ہونے سے پس و پیش کرتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا میں نے اب تک جو معاملات کیے ہیں کیا وہ معاف ہو جائیں گے؟ میں آپ کے مقابل میں آیا، حق کے خلاف لڑتا رہا، بس لوگوں نے مجھے بھڑکایا ہوا تھا، حقیقت سے میں دور تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خالد اسلام لے آؤ، ما سبق جو کچھ گزر چکا ہے سب اللہ معاف فرمائے گا. وہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس کے باوجود عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھے اس بات پر اطمینان نہیں ہو رہا ہے، میرے لیے دعا فرما دیں. حضور نے فرمایا تیری ساری پچھلی چیزیں معاف کر دی گئی، پھر بھی کہا کہ آپ دعا فرما دیں. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا اے اللہ اسلام لانے سے پہلے خالد نے جتنی جنگیں لڑی ہیں اب اسے اتنی قوت عطا کر کے اسلام پر رہ کر کے اس کا کفارہ ادا کر سکے. اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید 8 یا 9 سال تک رہے، 125 جنگوں میں شرکت کی اور کوئی جنگ آپ کی شکست سے ہمکنار نہیں ہوئی. ہر جنگ میں اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمایا اور جو علاقے خالد بن ولید نے اپنے زمانے میں فتح کیے تھے وہ آج تک علاقے مسلمانوں کے ہی پاس. دعا تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بردباری اس قدر ہے کہ جو ہمیشہ جنگوں میں مقابل رہا، ایک نہیں ہے کئی ہیں، ابو سفیان ہیں، عمرو بن عاص ہیں، اکرمہ بن ابو جہل ہیں، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، یہ سب آئے ہیں دائرہ اسلام میں. وہ ہندا جس نے حضور کے چچا کا کلیجہ چبایا وہ اسلام میں آئی ہیں، صحابیہ ہو گئی. ہم ان کے بارے میں آج بول نہیں سکتے لیکن اسلام لانے سے پہلے انہوں نے کیا کیا نہیں کی.